السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ بہت ہی قیمتی دین ہے۔ صحابہ کرام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت ہی زیادہ قربانیاں دیں، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیں، لیکن وہ اس کام کو کرتے رہے اور اس کو پہنچا دیا ساری دنیا کے اندر۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت راشدہ آئی تو خلافت راشدہ 30 سال تک رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملک عزوز آ جائے گا، کاٹ کھانے والی حکومت آ جائے گی۔ تو پھر وہ بادشاہت شروع ہو گئی اور اس کے بعد میں یزید آ گیا۔ یزید نے تو جو چیزیں حلال تھیں ان کو حرام کر دیا، جو حرام تھیں ان کو حلال کر دیا، حتیٰ کہ اس نے شراب کو حلال کر دیا، حرام عورتوں سے نکاح کو حلال کر دیا اور نماز چھوڑنے کو حلال کر دیا۔ ایسے موقع پر جب کہ دین کو مٹایا جا رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے داعی برحق اور دین کے محافظ اور حامی اور ناصر بن کر کھڑے ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا۔ اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچ گئی اور سب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یزید جو ہے وہ ناحق ہے، اس کی حکومت ناحق ہے، اور وہ جو دین میں خلل واقع کر رہا ہے اور دین کے اندر اپنی مرضی سے خواہش پرستی کے ساتھ میں دین کے احکام کو بدل رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یزید کی مخالفت شروع کر دی، یزید سے بغاوت شروع کر دی اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہی پیغام ساری دنیا کے لیے اور آئندہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ دین پر قائم رہیں، دین کی حفاظت کریں، اور دین میں اگر کوئی خلل ڈالے تو اس سے مقابلہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ اس کو مقابلہ کر کے شکست دیں، اور اگر وہ شکست نہ کھائے تو حق بات ساری دنیا میں پہنچ جائے اور ساری دنیا کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ شخص جو کہ اپنے آپ کو صحابہ کے پردے میں اور تابعین کے پردے میں اور تبع تابعین کے پردے میں چھپائے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر رہا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس کا ساتھ نہ دیں، اس سے بچیں اور اس سے دور رہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔